الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پچھلے مہینے کا مضمون آپ کو یاد ہوگا اور پوری بات کا حاصل یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں عورتوں کی، اولاد کی، مال و دولت کے انبار اور سونے چاندی کی اور عمدہ قسم کے گھوڑوں کی اور مویشی جانوروں کی، کھیتی اور باغات کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ بالکل یہ چیزیں انسان کے واسطے نفع کی بھی ہیں، عزت کی بھی ہیں، لیکن یہ چند دنوں دنیا کی زندگی میں کام آنے والی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اچھا انجام ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا اگلی آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے گا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیزوں کی خبر دے دوں، ان سے اچھی چیزیں بتلا دوں کیا ہیں تمہارے حق میں؟ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں جنتیں بنائی ہیں، باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے واسطے پاکیزہ بیویاں ہیں اور ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اور آخر میں اسی کے بعد ایک متعلق ایک فضیلت بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھالتا رہتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے بندے ہر وقت اللہ کی آنکھ کے سامنے ہیں، وہ ان کے حالات سے خوب واقف ہے اور ان کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام احسان فرماتا ہے، برتاؤ فرماتا ہے۔ یہ فرمایا۔ یہ لمبی بات میں نے کسی وجہ سے کہی اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا ہے اور خاص اپنے بندوں کے واسطے تیار کر رکھا ہے یہ سب۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے خاص بندے کون بن سکتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے اور آپ ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں جب آپ ایسے بندوں کو دیکھیں تو وہ کسی بھی حال میں ہوں ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی دل کے اندر توہین نہ آوے۔ خاص بات یہ ہے
اور ایک بات کہ ہم کو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو خاص بندوں کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو اللہ کے خاص بندوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ سنایا، اس لیے سنایا میں نے آپ کو پچھلا پورا سبق۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان تو لاتے ہی ہیں وہ، اور مومن تو وہ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان کا اقرار اعتراف بار بار کرتے رہتے ہیں۔ یقولون ربنا اننا آمنا، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اپنے اس عہد و پیمان کو وہ بار بار یاد کرتے رہتے ہیں اور بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ ان کی خاص صفت یہ ہے۔ اتنی بات، اتنے الفاظ آپ نے سمجھے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب دیکھو اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اس کی صورت اور شکل یہ ہے کہ ہم بار بار پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھیں۔ جب ہم بار بار یہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہم یہ اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات دل میں آنی چاہیے، جو عقل اور علم سے بالکل ہی کوڑا ہو، اس کے دماغ میں بات آوے نہ آوے، لیکن جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے اس کے دماغ میں تو آتی ہے اور ضرور آنی چاہیے کہ جب میں نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے، تو میں اس عہد و پیمان کی پابندی کروں۔ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت کے معنی آتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، یہ ہے۔ تو بہرحال اس اقرار کو، اس عہد و پیمان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہماری نافرمانیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ دیکھو دوستو، جو نہ چلے نہ راستہ بھول لے، جو چلے وہی راستہ بھول لے۔ جب اطاعت عبادت کرنے لگتا ہے بندہ، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں تجھ سے کوتاہی ہوئی، کہاں کہاں تجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور جس کو اطاعت اور فرما برداری کا کوئی احساس اور خیال ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم اطاعت اور عبادت کرنے لگتے ہیں تو بہت جگہ ہمیں احساس ہوتا ہے کوتاہی کا، بہت جگہ احساس ہوتا ہے ہمیں کوتاہی کا۔ ہم نے ایسے وقت پر سفر شروع کیا کہ راستے میں کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جہاں پہنچیں گے ہم، وہاں پہنچتے پہنچتے نماز قضا ہو جاوے گی۔ یہاں ہم نماز پڑھنے میں سستی کر گئے، اب سفر شروع کر دیا۔ بظاہر میری طبیعت یوں کہتی رہے گی کہ عذر ہے، اس میں نماز قضا کرنے میں کیا حرج ہے، اگر قضا ہو گئی تو کیا حرج ہے، میری طبیعت یوں کہتی رہے گی، اور میرا نفس مجھے یہ تسلی دیتا رہے گا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو کوتاہی ہے۔ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ تو نے سفر شروع کرنے سے پہلے نماز کیوں نہیں پڑھ لی تھی، اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ تو نے ایسا انتظام کیوں نہیں کیا کہ تو راستے میں نماز پڑھ لے۔ اب تو کہتا ہے کہ بس نہیں رکی، ٹرین نہیں رکی، اب میں نماز کیسے پڑھوں؟
دیکھو دوستو، یہاں سے سہارنپور جانا ہوتا تھا، میں نے خود بھی ایسا کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھی بھی تھے ایسے جو بعض مرتبہ ملاقات ہو گئی اتفاق سے، ڈائریکٹ سہارنپور کا ٹکٹ نہیں لیا، ٹکٹ لے لیا جلال آباد کا، تمہیں اڈے پہ فوراً نماز پڑھ کے اور پھر فوراً دوسری بس میں بیٹھیں گے۔ ٹکٹ لے لیا رامپور کا، سہارنپور کا نہیں لیا کہ نماز پڑھ کے پھر دوبارہ دوسرا ٹکٹ لے کے جب آگے جائیں گے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اپنی سواری ہے تو اس سواری کو تو ہم جہاں چاہے روک سکتے ہیں، صرف جلدی کی وجہ سے، رجلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، تو بہرحال بہت مرتبہ اگر گہرائی میں جامیں تو ہماری کوتاہی نکلتی ہے، اور اگر سرسری نظر سے دیکھیں تو ہمیں ایک عذر معلوم ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ ہاں، اپنے سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے، دیر سے سوئے، اب صبح کو آنکھ نہیں کھلی، چاہے تہجد میں نہیں کھلی یا فجر کی نماز میں نہیں کھلی، اب بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری کیا غلطی جب آنکھ نہیں کھلی، اور کوئی پڑھا لکھا سا ہو تو وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہے، جو کہتا ہے کوتاہی تو جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سونے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ لیکن یہ واقعی یہ تو کوتاہی ہے کہ تو بجائے 10 بجے کے 1 بجے سو رہا، 2 بجے سو رہا، جب تو 2 بجے سو رہا تو پھر تہجد میں یا فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ یہ تو غلطی ہے۔ تو گہرائی میں جب جاتے ہیں تو ہر غلطی اور قصور کے پیچھے ہمارا اپنا کوئی نہ کوئی عمل، اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی نکلتی ہے، اس واسطے وہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، فاغفر لنا ذنوبنا، اپنی کمی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یقولون فاغفر لنا ذنوبنا، یہ ہے۔ اور ایک دعا خاص طور سے بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، وہ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، کیا دعا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم کو آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ حدیث پاک میں 2 باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1 حساب ہوگا، اور نمبر 2 جس کا باریکی کے ساتھ حساب ہونے لگا وہ بچ نہیں پاوے گا، کوئی نہیں بچ پاوے گا اگر باریکی کے ساتھ حساب ہونے لگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش نہیں کا فیصلہ فرما دیں اور یا حساب ہی نہ لیں یا سرسری انداز میں حساب لے کے چھوڑ دیں تو پھر بات بن جاوے گی۔ اس واسطے ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ جب جہنم سے بچاوے گا تو پھر گناہ بھی معاف ہوں گے اور حساب بھی سرسری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 صفات ان کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات ہو گئی، بات اپنی جگہ پر ہو گئی۔ اسی واسطے میرے دوستو، اکثر و بیشتر علماء کرام سے، مشائخ صاحب نے سنا ہوگا کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ممکن ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھیے، نہیں تو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہیے، تاکہ اللہ کے خاص بندوں والی یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اسی طریقے سے اکثر و بیشتر آپ حضرات نے تمام ہی مشائخ سے سنا ہوگا کہ استغفار، توبہ استغفار نماز کے بعد تو کرنا ہی چاہیے، خاص طور سے نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا تو استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کے جو بھی الفاظ ہیں وہ لوٹاتے رہنا چاہیے بار بار۔ یہ ہے، اسی واسطے اکثر و بیشتر بزرگان دین جب بھی معمول بتلاتے ہیں
تو ایک تسبیح درود شریف کی ہے، ایک تسبیح درود شریف، وہ اس کی نام استغفار کی، ایک تسبیح استغفار کی بتلاتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب سے دن بھر میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اور عربی میں 70 کا لفظ کثرت کو بیان کرنے کا واسطہ آتا ہے، خاص طور سے 70 کی تعداد مراد نہیں ہوتی بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر مشائخ اعظام 100 مرتبہ استغفار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور یہی عمل شام کو بھی کرے تو 200 مرتبہ، بہرحال 100 مرتبہ تو استغفار کم سے کم بتاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اب آگے چلتے ہیں، اور ان باتوں کو بہت دھیان سے سنیے گا آپ۔ ہر بات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھیان سے سننے کی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بات ہے الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے صبر کرنے والے۔ دیکھو یوں تو ہماری اردو میں کثرت سے بولا جاتا ہے صبر، بلکہ غیر لوگ بھی ہماری اردو ہی کے الفاظ بہت سارے بولتے ہیں، وہ بھی صبر بولتے ہیں، صبر بولتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں میں، اس کے معنی آتے ہیں برداشت، وہ برداشت کرنے والے ہیں۔ کیا برداشت کرنے والے ہیں؟ تو دیکھو 3 جگہ عام طور سے صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، اور صبر کے عموماً 3 موقع ہیں۔ پہلا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں جو مشقت پیش آئے، جو نقصان بھرنا پڑے، اس کو برداشت کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو مشقت برداشت ہے، مشقت پیش آوے، اس کو برداشت کر لینا، اور بعض مرتبہ نقصان پیش آوے، اس نقصان کو برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ اور دیکھو مثال کے طور پر، دیکھو سردی کتنی ہو رہی، اندر بیٹھ کے بھی کب کبھی بند رہی۔ اب ایک آدمی ہیٹر چلا کے لحاف میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اس سے تو بہت آرام مل رہا ہے۔ اب ایک شخص وہ لحاف چھوڑ کر کمرے سے نکل کر آتا ہے، راستے میں ٹھنڈ بھی زیادہ لگے گی، ہوا بھی لگے گی، اور گرم پانی ہی میں سے ہی کپڑے اتار کر وضو کرتا ہے، تو دیکھو مشقت تو اس میں ہے ہی۔ یہ ہے وہ مشقت، یہ ہے وہ صبر کا موقع۔ یہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دکاندار ہے، لیکن 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، کوئی نماز چھوڑتا نہیں، بلکہ جماعت بھی نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کے کئی گاہک نکل جاویں، اور ایک وہ شخص ہے جو دکان نہیں چھوڑتا، ہو سکتا ہے 10 20 5 7 گاہک زیادہ آ جاویں اس کے پاس۔ لیکن یہ اللہ کا حکم پورا کرنے والا، اور اللہ کے حکم میں اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس نقصان کو برداشت کرنے والا۔ تو اللہ کے حکم میں جو نقصان یا مشقت سامنے آوے، اس کو برداشت کرنا، صبر کا ایک موقع یہ ہے۔ اسی طریقے سے صبر کا ایک موقع ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو نقصان ہو، اور اللہ کی نافرمانی میں سے بچنے میں جو مشقت ہو، اس مشقت اور نقصان کو برداشت کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ ہے، اور اس کے موقع بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ اور تیسرا موقع صبر کا وہ ہے کہ جب کوئی بیماری لاحق ہو، جب کوئی تنگی لاحق ہو، جب کسی کی موت ہو جاوے، اپنے میں سے کسی کی موت ہو جاوے، جب تجارت میں نقصان اور گھاٹا شروع ہو جاوے، تو ان موقعوں پر بھی
صبر کرنا اور برداشت کرنا۔ ان موقعوں پر صبر کرنا اور برداشت کرنا کیا ہے؟ ان موقعوں پر صبر کرنا برداشت کرنا یہ ہے کہ اللہ کی شکایت نہ کریں۔ ان موقعوں پر صبر کرنا کیا ہے؟ ہر وقت اسی اپنے دکھ کا تذکرہ نہ کرے، ہر وقت اپنا دکھڑا نہ گاتا رہے۔ اس میں صبر کرنا کیا ہے؟ برداشت کرنا کیا ہے؟ اس میں صبر کرنا برداشت کرنا یہ ہے کہ اپنی تکلیف دور کرنے کے واسطے کوئی ناجائز کام نہ کرے، اللہ کے حکم کے خلاف اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ دیکھو یہ ہیں 3 موقع صبر کے۔ ایک موقع تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں 3 موقع ذکر کیے ہیں، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، اور دشمن کو مسلط کر کے ہم تمہارا امتحان کریں گے، اور برداشت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بات ہے۔ بات تو دونوں تو 2 بات پہلی بہت اچھی طرح صاف ہو گئی، اور تیسری بات اور سنیے گا۔ دیکھو جب تنگی پیش آئے گی تبھی تو دیکھا جائے گا کہ یہ صبر کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تنگی پیش نہ آوے تو پتہ نہیں چلے گا کہ صابر ہے کہ نہیں، صبر کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اور بیماری آئے گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ صبر کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر بیماری نہیں آئے گی تو صبر کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح کے حالات ضرور پیش آتے ہیں تاکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت بھی دیکھ لے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس بات پر میں نے خاص طور سے کہا تھا کہ وہ نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عام طور سے خستہ حال ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، ہاں ان کو دیکھ کے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ معلوم کیا معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ برتاؤ کیوں ہے ان کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی درجات و مراتب اس کو عطا فرمانے کے واسطے اس کو ان حالات سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ بات دیکھو، الصابرین یہ بات ہے، والصادقین دوسری صفت۔ 3 صفت پہ پہلا آ گئی تھی، اور اس آیت شریفہ میں ایک صفت آ گئی، اس آیت شریفہ کے اعتبار سے دوسری صفت، اور کل 5ویں صفت جو سچے ہوتے ہیں۔ الصادقین سچے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھو سچ بولنا عام طور سے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، ورنہ ان کا مطلب ہوتا ہے راست باز۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، راست باز، اپنے قول و فعل کے سچے، یوں اردو میں کہہ سکتے ہیں قول و فعل کے سچے۔ جو ان کی زبان پر ہوتا ہے وہی ان کا عمل ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں، یہ راست باز لوگ نہیں ہیں، یہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ جو زبان سے کہتے ہیں اس کے خلاف بات عمل کرتے ہیں، یا جو حقیقت میں کچھ بات ہوتی ہے اس کے خلاف کہتے ہیں، جھوٹ بولنا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سچے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت ہے وہ صبر کرنے والے، اور دوسری صفت ہے ایک خاص صفت کہ سچ بولنے والے، راست باز۔ والقانتین یہ تیسری صفت یا چھٹی صفت۔ اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی برتنے والے ہیں، قانتین کا ترجمہ عاجزی برتنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ اور اس کا مفہوم یوں بھی بیان کر دیا جاتا ہے جو اللہ کا حکم بجا لانے والے ہیں، چونکہ جو عاجزی انکساری کرتا ہے وہی اللہ کا حکم وہی حکم بجانے والا ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں۔ والمنفقین اور وہ اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو جہاں جہاں
خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہاں پر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک جملہ چھوٹا سا بول رہا ہوں، وہ یاد رکھنا، جس طرح جسم سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے عبادت کر کے، ایسے مال و دولت سے بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اس کی مرضی کے موقع پر خرچ کر کے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مرضی میں خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ بات کئی مرتبہ پہلے آئی ہے، کہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے بھائی پر، وغیرہ وغیرہ جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرو، اس پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دو باتیں تو یہ ہو گئی اور سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اور ایک تیسری بات جو قرآن پاک میں بار بار بیان کی گئی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی نصرت و مدد کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت، یہ خرچ کرنے والے ہیں۔ دیکھو دوستو، پہلے بہت سارے اس کے فضائل آئے، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے، بس ایک بات چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، خوب اللہ نعمتیں زیادہ دے گا، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا دیا ہوا مال اس کی مرضی کے موقع پر بھی خرچ کرو۔ اپنی ضرورت کے موقع پر تو خرچ کرو ہی، لیکن جہاں وہ راضی ہوتا ہے وہاں بھی خرچ کرو۔ مسجد میں، مدرسے میں، دین کا کام کرنے والوں پر، محتاجوں پر، اور اپنے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، سب جگہ خرچ کرو۔ والمنفقین، اب اگلی بات سنو، والمستغفرین بالاسحار، یہ ایک صفت ان کی، جو صبح کے وقت میں، یا بلکہ اس کا بہتر ترجمہ بالکل جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاوے، رات کے آخری حصے میں، سحر کی جمع ہے اسحار، اور سحر کہتے ہیں رات کا آخری حصہ، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی بخشش مانگنے والے ہیں، بخشش چاہنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ماشاءاللہ، مثال کے طور پر جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب جوان ہیں، تندرست ہیں ماشاءاللہ، اور رات بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اگر ہم صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاویں، اپنے گھر ہی میں مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جی وہیں پر 4 رکعت بھی پڑھ لیں، اور کچھ دیر وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کر لیں، دعا کر لیں، اور خاص طور سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صبح کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ کئی صفت یہاں آ گئی، اور اللہ نے یہ اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بہت جگہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات میں وہ کم ہی سوتے ہیں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور آخری حصے میں پھر وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ باتیں تو قریب قریب سب آ گئی، اب میں دوبارہ آپ کے سامنے گنواتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتے رہتے ہیں، یوں کہتے ہیں اننا آمنا،
اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، راست باز ہیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے رات کے آخری حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ یہ 8 صفات بیان کی ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی۔ میں پھر لوٹا دوں، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان بھی ہے، اور جو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہے وہ یہ کام کرے، اور جو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہے وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا